آج مجھے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ سینٹر میں آ کر بہت اطمینان ہوا ہے کہ یہاں پہ بڑی لگن اور محنت سے پاکستان کی زراعت کو ترقی دلوانے کے لیے یہاں پر ہمارے سائنٹسٹ ایکسپرٹس دن رات محنت کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی اس محنت کی بدولت پاکستان کی زراعت ضرور آگے بڑھے گی، اور یہاں پر ریپبلک آف کوریا کی تعاون سے جو آلو کے بیج کی حوالے سے جو ادارہ قائم کیا گیا ہے، میں اس کے اوپر I would like to express my deep gratitude to the government of Republic of Korea and of course our acting ambassador and our director Kon Jayan. Most definitely the Republic of Korea is a country with a very strong economy and have great expertise in many areas of economic development, industry, steel, agriculture, information technology-led initiatives, and many other areas, automobile industry. Pakistan imported Daewoo buses back in 90s. So I think our relationship with Korea is strong and we need to make it more stronger. And thank you once again for your cooperation in this great initiative. خواتین و حضرات، زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں وہ زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے، اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے، اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے، جعلی ادویات کی نہیں۔ اور اگر وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر یہ اشیاء مناسب قیمتوں پر مہیا کر دے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت زرخیز زمین دی ہے، پانی ہے، بڑے بڑے شاندار سائنٹسٹ ہیں، بڑے ایکسپرٹس ہیں، اور لاکھوں بچے اور بچیاں آج ایگری گریجویٹس ہیں۔ اگر ضرورت کسی بات کی ہے تو وہ مناسب ماحول، ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ وہ اگر مہیا کریں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں پاکستان کی زراعت اتنی توانا ہو جائے گی کہ ملکی ضروریات بھی پوری ہوں گی اور ایکسپورٹس کے لیے سرپلس بھی مہیا ہوگا۔ لیکن یہ بات تقریروں، شعروں سے ان سے نہیں ہوگی، محنت سے اور دن رات
मेहनत से। आज आप देखें, कॉटन एक ज़माने में पाकिस्तान ने तकरीबन 16 मिलियन बेल्स को टच किया था, और आज यानी हम कॉटन की हमारी पैदावार इंतहाई कम है और अरबों डॉलर खर्च के कॉटन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज यहाँ पे जिस इदारे के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, आलू का बीज इंशाअल्लाह यकीनन ये बेहतरीन बीज अब किसानों को मुहैया किया जाएगा, जो कि अभी तक मुहैया नहीं किया गया, और अभी भी हम बाहर से बीज इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये एक शानदार एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का और जनूबी कोरिया का कि इंशाअल्लाह अब ये बीज मुहैया होगा, और जो बीज इंपोर्ट होता है उस पे जो ज़र मुबादला ख़र्च होता है वो नहीं होगा, और उम्मीद की जाती है कि ये बीज बहुत ही शानदार बीज होगा, जिससे कि हमारे आलू की जो पैदावार को बहुत ज़्यादा उसको तरक्की मिलेगी और एक्सपोर्ट भी करेंगे आलू आला इकसाम का, और पाकिस्तान की जो ज़रूरियात पूरी होंगी। इसी तरह गन्ना है, देखिए कि कॉटन में भी हमारा हमसाया हमसे आगे निकल गया, चीन कहीं हमसे आगे निकल गया, और हम 20-25 साल से इसी कन्फ्यूजन में हैं। मोनसेंटो से हम 20-25 साल में कोई मुआहदा नहीं कर सके। कोई अगर रिस्क थे तो उसको ले लेते, ताकि आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार कहीं की कहीं पहुंच गई होती, या कोई और उसका जो मतबादल है उसको हम ले आते। चीन में आज इस तरह की सख्त मौजूद है। यही तकरीबन आलम हाल है गन्ने की पैदावार का। गन्ने का जो सुक्रोस कंटेंट है, गन्ने की जो पर एकड़ यील्ड जो है, उसको हमारे जो कुर्ब जवार के ममालिक कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम आज भी वहीं पर खड़े हैं। ये तो किसान को हम दुआ दें, अपने एक्सपर्ट्स को, अपने प्रोफेशनल्स को हम उनको दुआ दें कि जिनकी मेहनत से ये मामला आज चल रहा है। मैं मुल्तमिस हूँ मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को, राना तनवीर हुसैन साहब की खिदमत में, और सेक्रेटरी जो यहाँ बैठे हैं, और तमाम जो उनकी टीम है, उन सब की खिदमत में मैं इखलास के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, उसको अगर आप 4 चांद लगाएंगे तो लोग आपको हाथों में उठाएंगे और आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे कि इसी में पाकिस्तान की मईशत। और फिर उसके ऊपर देखिए कि जो SMEs जो हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनकी देहातों में उनके ये इन्वेस्टमेंट्स, हमारा जो नौजवान अगर देहात में अगर आज अपने बड़ों के साथ वो काश्तकारी नहीं करना चाहता तो वो एंटरप्रेन्योर तो बनना चाहता है। उसको अगर 8-10 अगर वहाँ पर कारकुन होंगे और आपकी जो प्रोडक्शन है वेजिटेबल्स की, आपकी फ्रूट्स की, और ख़ास तौर पर जब सीज़न ख़त्म हो रहा होता है तो ये सरप्लस फ्रूट या सरप्लस प्रोडक्शन आपकी किसी साल में होती है, तो उसकी स्टोरेज का कोई इंतज़ाम नहीं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन का कोई इंतज़ाम नहीं। तो अगर ये हम इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करते देहातों में, दिहाइयों पहले, आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो आसमानों से बातें कर रही होती, और हमारा जो नौजवान है वो देहात से शहर आने की उसको ज़रूरत ना पड़ती, वो ख़ुद मालिक बनता, एंटरप्रेन्योर बनता, वो वैल्यू एडिशन करता। अगर आम है तो आम से अगर वो जूसेस बनाएं और एक्सपोर्ट करें। ऑरेंज है आपका सरगोदा, इस कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान। ये वो अहदाफ हैं जिनको हमें हासिल करना है। माजी में नहीं किया कोई बात नहीं, आप रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं, मेहनत करें। इस मुल्क के अंदर लाखों करोड़ों
ہمارے پاکستانی ہیں جو کہ ہماری زراعت کا نقشہ بدل سکتے ہیں اگر ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کریں. یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے 1000 ہمارے پورے پاکستان کے جو بچے اور بچیاں جو فریش گریجویٹس ہیں آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، میرٹ پر ان کو ہم چین بھجوا رہے ہیں ان کی ٹریننگ کے لیے، تاکہ وہاں پر مختلف مدوں میں وہ ٹریننگ لے کے آئیں اور آ کر کھیتوں میں کسان کا ساتھ دیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں. اور اسی طرح آپ کی جو زراعت کا جو بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے آئل سیڈز، $4.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے، کوکنگ آئل کی $4.5 بلین. اب اس میں سن فلاور یا آپ کا پام ٹری، اس میں ہم نے کس حد تک ہم نے ترقی کی. کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں تو مجھے بتائیں کہ جی یہ کر لیا وہ کر لیا، لیکن اگر ہم نے کیا ہوتا تو $4 بلین سالانہ کا زر مبادلہ ہم ضائع نہ کر رہے ہوتے اپنا آئل امپورٹ کرنے میں، وہ یہاں پیدا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کی جو ترقی ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی. اس طرح لائف سٹاک ہے، اس میں بے پناہ پوٹینشل ہے. تو میں اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا منسٹر ارحان تنویر صاحب کی خدمت میں، سیکرٹری صاحب کے یہاں کے جو ہیڈ ہیں ان کی خدمت میں، اور ہمارے جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں ان کی خدمت میں، کہ ان دا نیم آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف گاڈ لیٹ اس پٹ آور ایکٹ ٹوگیدر. آئیں اٹھیں اور اس چیلنج کو قبول کریں، اور پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں جو ایگریکلچر زراعت ہے اس کا حصہ دن رات محنت کر کے اس کا بڑھائیں. بے پناہ پوٹینشل ہے. اگر کسی چیز کی کمی ہے دیٹ از دا ول ٹو ڈو. اگر اس کو ہم اپنا لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس خطے میں کوئی ہمارا ثانی مد مقابل نہیں رہے گا. لیکن اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اپنی زراعت کی جو قسمت بدلنی ہے. دیکھیے کہ ابھی میں پوچھ رہا تھا، یہاں پر مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ایکو سسٹم کے لیے اور کلائمیٹ فرینڈلی جو ایکوپمنٹ کا دکھایا انہوں نے مجھے پروٹوٹائپ. تو میں نے کہا کمبائن ہارویسٹر کا کیا حال ہے؟ تو جی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کرنے. میں نے کہا آپ پروٹوٹائپ بنائیں، بنا کے ان کو لے کے جائیں، حکومت وقت کو بتائیں، صوبوں کو بتائیں، مجھے بتائیں. ہم جتنے فنڈز ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو بلائیں گے کہ آپ کوآپریشن کریں باہر کی کمپنیوں کے ساتھ. اور یا پاکستان اگر گاڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ، اگر گاڑیاں بنتی ہیں تو یا کمبائن ہارویسٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ رائس کے ہارویسٹرز کیوں نہیں بن سکتے؟ جس سے کہ آپ کی جو پیداوار ہے اس میں جو لاس کا جو ایلیمنٹ ہے اٹ از بیونڈ امیجنیشن. پرانے دقیانوسی وہ باہر سے آئے ہوئے مشینیں اور ان کو وہ رینٹل پہ دیتے ہیں، 18% 15% آپ کے لاسز ہوتے ہیں. قومیں اس طرح نہیں بنتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنی فیصلہ کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے اور اپنے ایگریکلچر کے شعبے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور توانا کرنا ہے.